الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام لفظوں کو بیچ چکا ہوں پیالے خرید لو لفظوں کو بیچ چکا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو نہ ہو سکے گا مجھ سے منکرین ختم نبوت کا احترام نہ ہو سکے گا مجھ سے منکرین ختم نبوت کا احترام میری زبان کے واسطے تالے خرید لو ارباب عقل و دانش اصحاب و فکر و نظر اور میرے بزنش کے ہمدم ہم قدم ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مبارک محفل میں تحفظ ختم نبوت جیسے ایک موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، تحفظ ختم نبوت ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ اس اہم فریضہ کی ادائیگی میں ذرا سے بھی کوتاہی ایک مسلمان کو احسن تقویم کی بلندیوں سے اسفل سافلین کی عطا گہرائیوں میں گرا دیتی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو پتہ چلے کہ روئی زمین کے کسی خطے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی توہین کی گئی ہے اور وہ مسلمان اپنی ہمت و حیثیت کے مطابق اس پر اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا تو امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک وہ امت محمدیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس عقیدے کے دفاع و تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً رجال پیدا فرماتے رہتے ہیں جو اس عقیدے کے حفاظت کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ ہو کر ہر دور میں جھوٹے مدعیان نبوت کا سب توڑ کرتے رہتے ہیں۔ اس عقیدے کے دفاع و تحفظ سب سے پہلے خود قرآن حکیم نے ان الفاظ میں بیان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کی تفسیر میں لسان حضرت یوں بول اٹھتی ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، اور کبھی یوں ارشاد ہوتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور کبھی یوں ارشاد ہوتا ہے انا اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث۔ عزیزان گرامی، جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ امڑ آیا تو اس کے سرکوبی کے لیے خلیفہ بلا فصل ثانی اثنین جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میدان عمل میں آئے اور تحفظ ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے برمنا پکار اٹھے قدیم قطع الوحی وتم الدین او ينقص الدین وانا حی۔ صحابہ کرام کے دور مبارک کے بعد ائمہ کرام اس کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سامعین محترم، آئیے ذرا اپنے بر صغیر پاک و ان کے تاریخ میں نظر ڈالتے ہیں۔ جب سرزمین بر صغیر پر قادیانی فتنہ اٹھا اور انگریزی پیداوار مرزا غلام قادیانی نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے مقابلے میں ناموس رسالت کے پروانے میدان عمل میں آئے۔ چنانچہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاضی احسان رحمۃ اللہ علیہ، احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے مل کر ایک غیر سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جو سیاست سے ہٹ کر صرف اور صرف دینی نقطۂ نظر سے قادیانیوں سے برسر پیکار ہو۔ اس جماعت کا نام مجلس
قرار دینے کو مجبور کیا. چنانچہ 7 ستمبر 1974 ہماری تاریخ کا وہ ایسا دن ہے کہ جب 1953 اور 1974 کی شہیدان ختم نبوت کا خون رنگ لایا اور مفتی صاحب کی دن رات کی محنت اور مجاہدہ کردار کی وجہ سے پاکستان کی قومی اسمبلی نے امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کو ایسی تاریخ دے کر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا. چنانچہ آج کے دور میں جب قادیانیوں نے سر اٹھایا اور اپنے جھنڈوں کو سرزمین پاکستان پر مسلط کیا تاکہ ہمارے قانون میں دوبارہ نرمی کیا جائے، لیکن الحمدللہ علماء دیوبند مسلمانوں نے مل بالخصوص قائد ابن قائد مفکر اسلام امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ اللہ کی مضبوط تحریک کو ملیت مارچ اور آزادی مارچ کا مطلب قادیانیوں کے ناپاک ذہن کو زمین کلوز کر دیا اور ایک دعوت کرایا کہ سن لو، کان کھول کر سن لو، جب تک یہ خاک نشین اور پرزندہ انسان زندہ ہے تو ختم نبوت پر ایک آنچ بھی نہیں آ سکتا انشاءاللہ العزیز. بس آخر میں اتنا کہوں گا، دیتی ہے صدیوں سے صدا ختم نبوت، امت کے ولیوں کی دا ختم نبوت، رہتے ہیں مغموم تو آقا کی طرف سے، رہتے ہیں مغموم تو آقا کی طرف سے، دیتی ہے مجدد کو دا ختم نبوت. وما علینا